السلام علیکم دوستو، آج کی تازہ ترین اور پھڑکتی ہوئی خبر کے ساتھ آپ کے سامنے آپ کا میزبان ازلو بوائے پھر حاضر ہے۔ کل ایک انوکھا واقعہ ہوا اور اس کے بعد ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ کیا شیر واپس آئے گا؟ جنگل کی دنیا پر گہری نظر رکھنے والے ماہرین جانتے ہیں کہ جانور تنہائی پسند نہیں ہوتے بلکہ گروہ یا ریوڑ کی شکل میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ جانور لڑتے جھگڑتے بھی رہتے ہیں، مگر جب کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں تو جتھے، غول اور جھنڈ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ جنگل کے کوے جنہیں مولانا عبدالکلام آزاد نے دریوزہ گران شہر کا لقب عطا کیا تھا، وہ تازہ ترین خبر لائے ہیں کہ جنگل کے تمام چرند پرند اپنے گھونسلوں، مسکن، کچھار، نیستہ اور بھٹ کو بچانے کے لیے ایک ہو گئے ہیں۔ نئی شیرازہ بندی کی باتیں تو مسلسل ہو رہی تھیں، مگر سوال یہ تھا کہ کیا جنگل کے سابق بادشاہ شیر کی دہاڑ بھی سنائی دے گی؟ سیاہ اور سفید دھاریوں والے زیبرے بھی منہ بسور کر ایک طرف بیٹھے تھے، کیونکہ جب وہ ڈنکی کنگ کے خلاف باہر نکلے تو جنگل کے دو طاقتور ترین گروہ شیر اور ہاتھی وعدہ کر کے پیچھے ہٹ گئے اور ان کا بھرپور ساتھ نہیں دیا۔ اب ان دو دھاری زیبروں کا مطالبہ تھا کہ جب تک ہاتھی شیر کو شرکت پر رضامند نہیں کرتے وہ کسی نئی حکمت عملی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ نوجوان ہاتھی نے پہل کی اور بوڑھے شیر کو آمادہ کر لیا تو سب کے گلے شکوے دور ہو گئے۔ جنگل میں سب سے زیادہ تعداد بھیڑوں کی ہے، مگر وہ بھیڑیوں سمیت تمام خوخوار درندوں سے خوفزدہ رہتی ہے، کیونکہ یہ مشترکہ لائے عمل طے کرنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر میں رہتی ہیں۔ سہمی ہوئی بھیڑیں اس نئی پیش رفت پر خوفزدہ ہیں اور سوچ رہی ہیں کہ ہاتھیوں کی اس لڑائی میں کہیں وہ گھاس کی مانند کچلی نہ جائیں۔ دوسری طرف شیر کو جنگل چھوڑے تقریباً 10 ماہ ہو چکے۔ اس دوران پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا۔ شروع میں یوں لگتا تھا کہ جنگل کے حالات ڈنکی کنگ کے قابو میں نہیں آئیں گے۔ بیوروکریسی کے موزور گھوڑے پر سواری آسان نہ ہوگی۔ تجارت اور کاروبار کے ذریعے جنگل میں منگل کرنے والے اونٹ بہت جلد بددل ہو جائیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی مقبولیت کم ہوتی جائے گی۔ خشک سالی کے باعث بھیڑیں بھی تنگ آ جائیں گی۔ اسے آگے لانے والے طاقتور ترین بھیڑیے بھی بہت جلد ہار مان لیں گے اور چند ہی ماہ میں اس کا دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ مگر یہ سب باتیں خیال خام ثابت ہوئیں۔ اپوزیشن میں بیٹھے شیر بھیگی بلی بن گئے۔ ہاتھی اپنے مسکن تک محدود ہو کر رہ گیا۔ زیبرے بھی دل برداشتہ ہو کر بیٹھ گئے۔ تنقید کرنے والے چند بندروں کو شمالی علاقہ جات کی سیر کروائی گئی تو ان کی اکثریت نے بھی حالات کے جبر کے پیش نظر خاموشی اختیار کر لی، اور بیچاری بھیڑیں تو ویسے ہی گلہ بانوں کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں۔ کئی مواقع پر جنگل کی نئی سرکار نے اپوزیشن میں بیٹھے ان طاقتور ترین جانوروں کو چاروں شانے چت کر دیا جو خود کو بہت پاٹے خاں سمجھتے تھے۔ ایسے ہی ایک تماشا چند روز پہلے بھی دیکھنے کو ملا، جس سے یہ تاثر مضبوط ہوا کہ ان تلوں میں تیل نہیں اور نئی سرکار کو گرانا کوئی کھیل نہیں۔ مگر اب اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ بوڑھے اور بیمار شیر نے انگڑائی لے کر جنگل کی سیاست میں متحرک اور فعال ہونے کا فیصلہ کر لیا؟ گیدڑ تو پریشان ہیں ہی، بھیڑیے بھی شش و پنج میں مبتلا ہیں، اور لومڑیوں سے بلا کر پوچھا جا رہا ہے کہ اندر کی کہانی کیا ہے۔ کیا طویل وقفے کے بعد اپنے چاہنے والوں کو کوئی نیا سبز باغ دکھانے کے لیے یہ دوڑ دھوپ کی جا رہی ہے، یا پھر واقعی سرکار گرانے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی جا رہی ہے؟ شیر کو پہلی بار اقتدار سے نہیں نکالا گیا، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی مواقع پر اس سے بادشاہت چھینی گئی، مگر شیر کی خوبی یہ ہے کہ وہ حالات و واقعات کی مناسبت سے اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ شیر دہاڑنے کے بعد اپنے مخالف کو پچھاڑے بغیر نہیں لوٹتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیر کو جان کا خطرہ محسوس ہو تو دم دبا کر بھاگنے میں بھی اس کو لاج نہیں آتی، کیونکہ یہ لیو ٹو فائٹ another ڈے کے فلسفے پر یقین رکھتا ہے۔ یہ حالات کی مناسبت سے پسپائی اختیار کرنے، پلٹنے اور پلٹ کر جھپٹنے کا قائل ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ماضی میں کئی بار جنگل سے بے دخل ہونے کے باوجود یہ پہلے سے زیادہ توانا ہو کر لوٹ آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ شیر نے یقین دہانیاں پوری نہ ہونے اور مسلسل دیوار سے لگائے جانے پر ایک بار پھر کم بیک کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگل میں ہر تیسرے سال اس اعلیٰ ترین جھنڈ کا انتخاب ہوتا ہے جو جنگل کا دستور طے کرتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب بوڑھا شیر برصدر اقتدار تھا تو
تو تب بھی یہ کہا جاتا تھا کہ مارچ 2018 آنے سے پہلے کوئی ایسا بندوبست کیا جائے گا کہ بوڑھے شیر کا جتھا اس اعلیٰ ترین جھنڈ میں اکثریت حاصل نہ کر سکے، اور پھر یہ مقصد کسی حد تک حاصل کر لیا گیا۔ اب مارچ 2021 میں ایک بار پھر یہ مرحلہ آ رہا ہے۔ اگر شیر، ہاتھی اور 2 دھاری زیبرے یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو موجودہ سرکار کو اس اعلیٰ ترین جھنڈ میں بھی عددی برتری حاصل ہو جائے گی، اور اس کے بعد اقتدار پر موجود سرکار کی گرفت بہت مضبوط ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بوڑھے شیر اور معمر ہاتھی نے تمام تر اختلافات بالائے طاق رکھتے ہوئے مشترکہ جد و جہد کا فیصلہ کیا ہے۔ انہیں یہ بات بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ مارچ تک کوئی تبدیلی نہ آئی تو پھر موجودہ حکومت کو 5 سال پورے کرنے سے نہیں روکا جا سکے گا، لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے شیر کو خطرہ مول لے کر جنگل میں واپس آنا ہوگا۔ سوال جو میں نے شروع میں اٹھایا تھا وہ یہی تھا کہ کیا شیر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر واپس آئے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ نیچے کمنٹس میں بتائیے، اور ہاں، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔